علی ولی اللہ سورہ انفال کی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں اور پورا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں. ترجمہ جا کے دیکھ لینا, 8واں سورہ 24ویں آیت. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, استجیبوا للہ, اللہ پکارے لبیک کہو, وللرسول, رسول پکارے لبیک کہو. اے ایمان لانے والو, رسول جب پکارے فوراً لبیک کہو, فوراً جاؤ اس کی بارگاہ میں. رسول جب پکارے اس کی بارگاہ میں جاؤ. لما یحییکم, یہ تمہیں پکارتا ہے زندگی دینے کے لیے, موت دینے کے لیے نہیں پکارتا. اے ایمان لانے والو, تم مومن اسی وقت ہو جب رسول کے پکارنے پہ آ جاؤ. بھائی توجہ رہے, توجہ رہے, تم مومن اسی وقت ہو جب رسول کے پکارنے پر آ جاؤ. یعنی ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ اگر رسول بلائے فوراً آ جاؤ. تو اگر کوئی رسول کے بلانے پہ نہ آئے تو اس کے تقوی پہ بات نہیں ہوگی, ایمان پہ بات ہوگی کہ مسلمان تھا بھی یا نہیں. میں تو آیتیں پڑھ رہا تھا اور دیکھو میں نے تمہیں بڑی زحمت دی اور میں چاہ رہا تھا کہ تمہیں آیات کے اس سیکوینس سے آشنا کر کے تم تک کوئی دلیل پہنچا دوں. تو اب رسول کرے وہ کرو, بتلاؤں گا کہ حد کیا ہے کرنے کی. رسول جو کہے اس پر لبیک کہو. یاد ہے کچھ؟ خدا کی قسم میری بات سننا, میں قرآن سے باہر ابھی نہیں جا رہا ہوں, تعریف پر ابھی آؤں گا. اے ایمان لانے والوں, رسول جب پکارے فوراً لبیک کہو, اس کی بارگاہ میں جاؤ. اور اسی قرآن نے, یہ سورہ انفال کی آیت تھی, اسی قرآن نے سورہ آل عمران میں جنگ احد کا منظر کھینچتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا, وَإِذْ تُسْعِدُونَ, میں اگر کہوں نا تو تمہاری پیشانیوں پہ شکن آ جائے گی, تمہیں برا لگے گا, لیکن چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے تو ذرا آرام سے سننا اور پوری توجہ سے غور کرنا. وہ جنگ احد, وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے. میں نے نہیں کہا, خدا کی قسم قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن ہے. اور قرآن میں یہ ایک بات ذرا یہ جملہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن اگر کسی مقام پر ڈھیل دے دے تو دوسرے مقام پر بخیے ادھیڑ دیتا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن کہیں مروت کرتا ہے, کہیں مروت نہیں کرتا. یعنی یہ میرا میسج ہے. وَإِذْ تُسْعِدُونَ, اس وقت کو یاد کرو جب تم کوہ احد کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے اور چڑھ رہے تھے. آگے کا جملہ سنو گے, اللہ بول رہا ہے جو انسانوں کا خالق ہے, وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے. بھائی کوئی کمنٹیٹر تو نہیں تھا نا اس وقت, اللہ ہی کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ کہے کہ تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پیچھے مڑ کے, وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, داہنے بائیں آگے پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے, بھاگے چلے جا رہے تھے. وَالرَّسُولُ, سننا بھائی سننا, سورہ انفال کی آیت ذہن میں ہے, جب رسول پکارے فوراً لبیک ہو جب تم مومن ہو. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, اور رسول میدان احد میں تمہارے پیچھے سے آواز دے رہا تھا کہ میں زندہ ہوں, واپس آؤ. اگر یہ قرآن مجید نہ ہوتا تو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں اس آیت مبارکہ کو ہدیہ کیوں کرتا. تو رسول پکار رہے تھے کہ آؤ, بھائی ہے تو یہ, رسول پکار رہے تھے کہ آؤ. اور سورہ انفال کی آیت کہہ چکی تھی کہ اگر رسول کے پکارنے پہ نہ آئے تو مومن نہیں ہو. آیت کو آیت سے جوڑ لو, لیکن میں روکوں گا نہیں. میں تو ایک سوال کروں گا, نفسیات کا سوال, کہ بھائی رسول کی آواز اگر نہیں پہنچ رہی تھی تو رسول نے پکارا کیوں, اور اگر پہنچ رہی تھی تو انہوں نے سنا کیوں نہیں. بھائی دونوں باتیں ہیں. تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ رسول پکارے اور آواز نہ پہنچے, لیکن رسول سے باطل کام کے سرزد ہونے کا امکان نہیں ہے.
ٹھیک؟ پھر کیوں گئے؟ اور اگر سنو گے، اب دیکھو اب آیا ہوں میں تاریخ اسلام پر، اور بہت زیادہ تمہیں روکوں گا نہیں، اب قرآن مجید سے تاریخ کی طرف آ گیا تو پھر یہ واقعات سنتے جاؤ، میں واقعات بیان نہیں کیا کرتا، لیکن جب آ گیا ہوں تو یہ جملہ سن کے جاؤ۔ یہ جنگ احد، اچھا بھائی اجازت دیتے ہو تھوڑی دیر کے لیے کہ میں اس طریقے سے بات کروں جس طریقے سے جی چاہ رہا ہے؟ دیکھو یہ جو احد ہے اسے جا کے دیکھنا، اللہ تمہیں حج کی توفیق دے، عمرے کی توفیق دے، جا کے دیکھنا۔ حضرت حمزہ کی قبر مطہر کی بیک کے اوپر وہ پہاڑی درہ آج تک موجود ہے جس سے مشرکین نے حملہ کیا تھا۔ ذرا سچویشن کو سمجھنا، اگر صورتحال سمجھ گئے نا تو پھر لطف گفتگو ہے۔ وہ درہ آج تک موجود ہے، اسے جا کے دیکھنا، پھر سچویشن سمجھنا۔ جب پیغمبر میدان میں آئے تو آپ نے 50 افراد اپنی فوج کے اس درے پہ بٹھا دیے کہ خطرہ تھا کہ مشرکین ادھر سے گھوم کے آئیں گے، حملہ کر دیں گے۔ کہنے لگے رسول کہ خبردار، زمین و آسمان ٹل جائیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ زمین و آسمان اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ وہ 50 افراد وہاں بیٹھے رہے، آمنے سامنے مسلمان و مشرکین ہیں۔ مسلمان نے حملہ کیا، مشرک گھبرایا، مشرک کو شکست ہو گئی۔ اوپر سے پہاڑ سے وہ 50 افراد دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھنا خدا کی قسم، میں واقعات نہیں بیان کیا کرتا لیکن جی چاہتا ہے کہ یہ واقعہ تمہیں ہدیہ کر جاؤں، جی چاہتا ہے۔ اور حوالہ بھی سن لو، مورخ طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، مورخ ابن اسیر نے اپنی تاریخ کامل میں لکھا ہے، اور میں کیا حوالے دوں، یہ 2 بڑی مشہور تاریخی کتابیں ہیں۔ وہ 50 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ جب مسلمان جنگ جیت گئے اور مسلمانوں نے مشرکین کا مال غنیمت لوٹنا شروع کیا تو وہ جو بیٹھے تھے نا درے پر، وہ کہنے لگے اب تو ہم نے جنگ جیت لی، تو اب یہاں رکنے کی ضرورت کیا ہے، چلو اب ہم بھی مال غنیمت لوٹنے میں شریک ہو جائیں۔ مزاج سمجھ میں آ گیا کہ جنگ میں کیوں آئے تھے؟ بہت سیدھی بہت صاف باتیں اپنے سننے والوں کی خدمت درج کر رہا ہوں۔ مزاج سمجھ میں آ گیا نا؟ چلو مسلمان تو جیت گئے، مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو اب ہم بھی شریک ہو جائیں۔ 50 میں سے 2 نے کہا کہ نبی یہ کہہ کے گئے تھے کہ زمین و آسمان ٹل جائیں، اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ اور 48 افراد کہنے لگے کہ اب تو ہم نے جیت لیا، ضرورت کیا رکنے کی، وہ چلے گئے۔ اب 2 رہ گئے نا درے پر۔ مشرکین نے دیکھا درہ خالی ہے، وہ گھوم کے آئے، انہوں نے حملہ کیا، ان دونوں مسلمانوں کو شہید کیا اور پیچھے سے حملہ کر کے رسول کی فوج کو تباہ کر دیا۔ اور جب تباہ کیا اس وقت مسلمان فوج پہاڑوں کی طرف گئی۔ سمجھ لیا تم نے؟ بھائی رسول نے کہا تھا 50 افراد سے کہ نہ ہٹنا، ان میں سے 2 نے عمل کیا، 48 چلے گئے۔ کتنے فیصد نے عمل کیا؟ 2%، 98% چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر غدیر میں علی کی مولائیت کا اعلان کیا تھا تو سب نے کیوں نہ مان لیا؟ بھائی 98% کا حشر تو ہم جنگ احد میں دیکھ چکے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ 98% کا حشر تو ہم جنگ احد میں دیکھ چکے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دو، رسول نے کہا تھا نہ ہٹنا، رسول نے کہا تھا نہ ہٹنا، مسلمان اپنے قیاس پہ ہٹ گیا تو قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ جب بھی حکم رسول کے مقابلے میں اپنے قیاس پہ عمل کرو گے جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے۔ ہے تو یہ حدیث کے مقابلے میں قیاس، سن رہے ہو نا؟ اچھا اب مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگا، بھائی یہاں کے لیے تو زحمت دی تھی۔ اور جب گھمسان کا رن ہوا ہے، جب گھمسان کا رن ہوا ہے تو اس وقت اکیلا ایک تھا جو رسول کے ناکے کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا اور رسول کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس وقت جلال کے عالم میں رسول نے کہا یا علی، بس جیسا سوال ویسا جواب، یا علی تو بھی کیوں نہ بھاگ گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کی پیروی کرتا ہوں، اگر آپ بھاگتے تو میں بھی بھاگتا۔
बड़े नाजुक मरहले पे ले आया हूँ, ये वाकया समझ रहे हो ना। सियासी सूरत हाल जंग उहद की क्या है, सियासी सूरत हाल पे रुके रहना। उस वक्त जब अली अकेले हिफाजत कर रहे थे, एक मुशरिक ने एक बड़ा पत्थर उठाया, मैदान उहद से, पत्थरों का मैदान था, छोटी छोटी चट्टानी बिखरी हुई थी, और उठा के मेरे नबी के रूए अनवर की तरफ फेंका। तारीख है, तारीख है। अब अकेला अली है, कहाँ तक हिफाजत करे, वो तो तवाफ कर रहे हैं नाकी का। वो पत्थर आके लगा चेहरे मुबारक रसूल पर, और उस जंग में मेरे नबी के 2 दंदान मुबारक शहीद हुए। बड़ा पत्थर था, पूरे प्रेशर से फेंका गया था। पैगंबर अकरम नाके से जमीन पे आए, उस नाके के पीछे गड्ढा था, नबी उस गड्ढे में गए, बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढे में चले गए। यानी अब मैदान में नबी नहीं है। जब मैदान में नबी न रहे और मुसलमानों को नाका खाली नजर आया, तो एक मरतबा इबलीस ने आवाज दी, इन्ना मुहम्मदन क़द क़ुतिल इज़हबू, मोहम्मद कत्ल हो गए, जाओ। मोहम्मद कत्ल हो गए, जाओ। रुके रहना, खुदा की कसम। थोड़ी देर के लिए मेरा नबी गड्ढे की गैबत में गया है, इबलीस ने ऐलान कर दिया दुनिया से चले गए। थोड़ी देर के लिए नबी यानी हादी कह लो, गैबत में गया, इबलीस ने ऐलान कर दिया मर गए। इबलीसियत समझ में आई कि हादी अगर गैबत में चला जाए तो इबलीसियत उसकी मौत का ऐलान कर देती है। या अली अब तुम क्या करोगे? भाई तवज्जो रे, एक मरतबा अली ने नाके को खाली देगा, बेख्तियार जस लगाई, गड्ढे में गए। भाई तवज्जो रखना, खुदा की कसम। इबलीस कह चुका है मोहम्मद मर गए, जाओ। अली गड्ढे में गए, जाने के बाद हाथ, एक हाथ में तलवार है, जाने के बाद एक हाथ से नबी को उठाया, नबी को उठाने के बाद कंधे पे रखा, कंधे पे रखने के बाद जस्त मारी, उहद के मैदान में आए, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ से उठाया, कहा लश्कर वालों मेरा नबी मरा नहीं है, जिंदा है। नहीं भाई सुनना, मैं तो तुम्हें जुमला हदिया करूंगा और फिर वापस जाऊंगा। एक हाथ में तो तलवार है ना अली के, दूसरे हाथ से अली ने नबी को बुलंद किया और कहा लश्कर वालों मेरा नबी मरा नहीं है, जिंदा है। तो अली ने ओहद के मैदान में हाथों पे बुलंद करके नबी की रिसालत का तारुफ कराया। या रसूल अल्लाह आप इनाम क्या देंगे? कहा भाई उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाऊंगा जब तक हाथों पे बुलंद करके उसकी मौलाइयत का तारुफ न करवा दूं। मैंने अपने मोहतरम सुनने वालों को ज़हमत दी। अच्छा अब सुनना, अब सिलसिला गुफ्तगू तवील नहीं है, लेकिन जहां ले आया हूं ये मंजिल तो मुअय्यन थी ना। इबलीस ने क्या कहा? इन्ना मुहम्मदन क़द क़ुतिल इज़हबू। बस जंग ओहद में 2 जुमले मिलते हैं और मैं ये चाहता हूं, वो भी मौरिख़ तबरी लिखे हैं, मौरिख़ तबरी ने, वो भी चाहता हूं तुम्हें हदिया करूं, फिर तुम्हारे सिलसिले फिक्र को आगे ले जाऊंगा। पूछा गया कि भाई आप भागे क्यों? उसी मैदान में जब रसूल गड्ढे में है और अली अभी गड्ढे में कूदे नहीं है, किसी ने पूछा आप भागे क्यों? कहा जब रसूल ही न रहे तो लड़के क्या करें, और अली लड़ रहे थे। कहा या अली तुम क्यों नहीं जाते? कहा जब रसूल ही न रहा तो जी के क्या करें। ये देखो इत्तेबा और अदम इत्तेबा का फर्क है। अब यहाँ रुकना नहीं चाह रहा हूं मैं तो सरसरी गुजर रहा हूँ यहाँ से। इत्तेबा और अदम इत्तेबा का फर्क है। मोहम्मद कत्ल हो गए, जा। किसने कहा? इब्लीस ने। वर रसूल यदूकुम, मैं जिंदा हूं आओ। किसने कहा? रसूल ने, मैं जिंदा हूं आओ। भूल गए आयत? अभी तो पढ़ के गया हूं कि उस वक्त को याद करो जब तुम पहाड़ों की चोटियों की तरफ जा रहे थे और इतने डरे हुए थे कि मुड़ के नहीं देखते थे। वर रसूल यदऊकुम फी उखराकुम, रसूल तुम्हें पुकार रहा था मैं जिंदा हूं आओ। तो कुरान ने कहा, रसूल कह रहा था आओ, और तारीख ने कहा, इब्लीस कह रहा था जाओ। बात मुकम्मल हो गई और अब इससे ज्यादा गुफ्तगू आगे नहीं जाएगी। रसूल ने कहा आओ, इब्लीस ने कहा जाओ। अब इत्तेबाए रसूल तो यही खुल के आ गया ना।
کے آ گیا نا. لیکن میں حیران ہوتا ہوں اور کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ بھائی دیکھو اب میں بول رہا ہوں, اگر مولانا ادیب الپاکستانی کھڑے ہو جائیں اور یدی اسی مائکرو فون سے بولنا شروع کر دیں تو دونوں آوازیں تم سنو گے یا نہیں؟ اب وہ آوازیں مل جائیں, گڑبڑ ہو جائیں, وہ الگ بات ہے, لیکن آواز تو سنو گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ ایک ہے, مائکرو فون ایک ہے, وقت ایک ہے, سچویشن ایک ہے, تو دونوں آوازیں سنو گے. ٹھیک. اب ایک میدان میں, ایک سچویشن میں, ایک صورتحال میں دو آوازیں بلند ہوئیں. رسول نے کہا آؤ, ابلیس نے کہا جاؤ. اب میں آج تک سوچ رہا ہوں کہ رسول کی آواز تم نے کیوں نہیں سنی؟ بھئی یہ ہوا کیا؟ بھئی رسول کہہ رہا ہے آؤ, رسول کہہ رہا آؤ, ابلیس کہہ رہا جاؤ. جگہ ایک, وقت ایک, میدان ایک, دونوں آوازیں تمہارے کان تک پہنچ رہی ہیں, تو تم نے وہ سن لی, یہ کیوں نہ سنی؟ تو بات کل اتنی ہے کہ جو انسان جس لب و لہجے سے مانوس ہوگا اسی آواز کو سنے گا. جو ابلیس سے مانوس تھا وہ گیا یا نہیں؟ جو محمد سے مانوس تھا وہ رکا یا نہیں؟ پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک. یہ جملہ یاد رکھو گے نا بھائی, یہ جملہ میں بچوں کے لیے دہرا رہا ہوں کہ بھائی جو جس لہجے سے مانوس ہوگا, جسے جو لہجہ پیارا لگتا ہوگا اس لہجے کو سنے گا, دوسرے کو نظر انداز کر دے گا. بھائی یہی ہے نا. تو جو لہجہ ابلیس سے مانوس تھا وہ گیا یا نہیں, اور جو لہجہ محمد سے مانوس تھا وہ رکا یا نہیں؟ سمجھ گئے نا. تو اب جملہ سننا, اس سے زیادہ آج زحمت سماعت نہیں دوں گا, لیکن یہ جملہ تمہیں خصوصیت کے ساتھ ہدیہ کر رہا ہوں. اور یہ جملہ قیامت تک کے لیے قول فیصل ہے, فیصلہ ہے خدا کی قسم. پھر جب جیتی میرے نبی نے, مال غنیمت مسلمانوں نے جمع کیا, وہ فوجیں شکست کھا کے بھاگ گئی مشرکین کی. میرا نبی فاتح مدینے کے اندر داخل ہوا اور 3 دن فتح کو گزر گئے. ظہر کی نماز کے بعد میرا نبی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں وہ لوگ جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے کہ تم جا رہے تھے پہاڑوں کی طرف, وہ واپس آئے. ظہر کی نماز میں واپس آئے. بھائی سننا اب یہ جملہ برداشت کرو گے. واپس آئے اور ترتیب کے ساتھ واپس آئے. تاریخ میں اٹھا کے دیکھنا, مورخ طبری میرے گھر کا مورخ نہیں ہے, ابن اسیر میرے گھر کا مورخ نہیں ہے. جاؤ دیکھو تاریخ میں الفاظ کیا آئے, السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. رسول نماز ظہر کے بعد تشریف فرمائے, اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام. سننا بھائی سننا, اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا, فقط 5 یا 7 دقیقے تمہارے لینے ہیں, لیکن یہ جملہ سن لو. رسول نے جواب سلام دیا, کہا بھائی سننا, کہاں چلے گئے تھے؟ اب یہ جملہ تاریخ کا نہیں سیرت کا ہے, اور تمہارے لطف سماعت کے لیے جملہ ہدیہ کرو. یہ تاریخ میں نہیں ہے, یہ سیرت میں. کہاں چلے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ جب گھمسان کا رن پڑا تو ہم پناہ لینے کے لیے پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف چلے گئے. کہا وہاں گئے جہاں تم سے پہلے نوح کا بیٹا پناہ لے چکا تھا. تاریخ میں نہیں, سیرت میں. کہا یا رسول اللہ گھمسان کا رن تھا. کہا لیکن میں تو پکار رہا تھا کہ آؤ. کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ آواز نہیں سنی. کہا پھر تم گئے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میدان میں آواز بلند تھی. رک جاؤ, زیادہ وقت نہیں ہے, اور یہاں تمہارے اس 1 گھنٹے کے انتظار کو کارآمد بنانا چاہ رہا ہوں. ایک جملہ اور کہا ہے رسول نے, ایک جملہ اور کہا بھائی پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف گئے تھے, سیرت, تو یہ واپسی میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ بہت دور نکل گئے تھے. سیرت ہے, سیرت, اور ریکارڈ یہ جملے موجود ہیں. کہا لیکن میں تو پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں, آؤ. کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ آواز تو نہیں سنی. کہا پھر تم نے کیا سنا؟ کہا کہ محمد مر گئے, جاؤ. کہا یہ سنی؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ سنی. کہا یہ ابلیس پکار رہا تھا. زیادہ زحمت نہیں دوں گا, لیکن یہ ماحصل ہے پورے 1 گھنٹے کی تقریر کا. ابلیس پکار رہا تھا کہ محمد مر گئے, جاؤ. رسول نے کہا ابلیس پکار رہا تھا.
کہنے لگے ہاتھوں کو جوڑ کر، اچھے امتی تھے نا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ آواز جبریل کی آواز ہے۔ یعنی عجیب جملہ ہے یا نہیں؟ اب میں تمہیں جملہ عادیہ کروں گا، رسول نے کہا وہ آواز ابلیس کی تھی، سننے والے نے سمجھا کہ یہ آواز جبریل کی ہے۔ جسے جبریل اور ابلیس میں تمیز نہ ہو حاجی اسے بناؤ گے؟ میں نے زحمت دی، اب تمہارے فہم و فکر پر گفتگو کو حوالے کر رہا ہوں، لیکن جملہ یاد رکھنا، اور یہ جملہ اگر تم تک پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہے۔ رسول نے کہا بس، اب ظاہر ہے کہ مصاحب کے 5 جملے تو میں کہوں گا نا، لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ اور اس جملے کی قیمت کو سمجھنا۔ رسول نے کہا آؤ، اور نہیں آئے۔ حسین نے کہا جاؤ، نہیں گئے۔ یہ فرق یاد رکھو گے نا، خدا کی قسم بچوں کو، ذی شعور بچوں کو، نوجوانوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے کہا آؤ اور نہیں آئے، میرے حسین نے کہا جاؤ اور نہیں گئے۔ جبھی تو دوبارہ چراغ جلا کے حسین نے کہا تھا کہ نہ میرے باپ کو ایسے ساتھی ملے، نہ میرے نانا کو ایسے ساتھی ملے۔